کہ ایکچولی یہ جو ہم کیچ اپ کمپین کرتے ہیں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. ایکچولی 2020 اور 21 میں دونوں سالوں میں نا جیسے ہم کہتے ہیں نا وبا پھوٹی اپ سرجنس ہوئی, تو وہ بھی گورنمنٹ نے ریلائز کیا کہ اس کو ہم نے اچھی طرح ایڈریس کرنا ہے, اور اس کو اچھی طرح ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایک ماس ویکسینیشن کرتے ہیں. میزل جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کو خسرہ کہتے ہیں, یہ پہلے بھی جو روٹین امیونائزیشن بچوں کی ہوتی ہے جو ان کو لگتی ہے ان کو پہلے بھی ٹیکے لگ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ روبیلا ایڈ ہوا ہے. یہ بھی تھوڑی سی نا ان بیماریوں میں تھوڑی سی کامن چیزیں ہیں, جیسے وہ اسپاٹس ہوتے ہیں میزل کی آپ کو پتہ ہے یہ بڑی کامن ہے, تو اس میں ریڈ اسپاٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو روبیلا ہے اس میں تھوڑا سا نا گلابی کلر کے اسپاٹس وہ جو ہے میزل کے رہتے ہیں کافی دن. اس میں روبیلا میں وہ مارکس آتے ہیں بڑی جلدی چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ پھر گورنمنٹ نے ریلائز کیا کہ کیوں نہ ان دونوں ڈیزیزز کو جو بار بار ایک سال میں 3-4 دفعہ وہ ان کی وبا پھوٹ رہی ہے, ان کو ہم نے اس طرح کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں پبلک ہیلتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم ماس ویکسینیشن کرتے ہیں. جیسے اسکول میں آئیں گے وہ بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے ایک جگہ جا کے, نہ کہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے نا اس کو ہم کور کر سکیں تاکہ اس بیماری پہ ہم کنٹرول کر لیں. اور کیچ اپ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے بھاگ دوڑ کر کے فل ایفرٹ کر کے ہم نے اس بیماری کو کنٹرول کرنا ہے. اور ویکسین کا جیسے آپ سب نے بڑا اچھا بتایا کہ ایک بیماری آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نہ اس کا علاج نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ویکسین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اب جو ہے نا دنیا جو ہے وہ علاج کی طرف نہیں, علاج میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز اوور آل اکنامیکل سچویشن کیا ہے ہماری دنیا میں, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور دنیا نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہم بیماری پیدا ہونے ہی نہ دیں, کیوں نہ کہ گورنمنٹ کا جتنا ایکسپینس لگتا ہے وہ اس بیماری کو ٹریٹ کرنے میں اس میں سے کہہ لیں ہاف لگ جائے گا اس کی پریونشن کو, جو ایکچولی ہم یہ 2 بیماریاں جو ہیں ان کو پریونٹ کرنا ہے ہم نے. اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے ہماری کمپین جو ہے یہ 15 سے 27 نومبر کو تک ہے, یہ 12 ڈیز, اور سنڈے جو ہے وہ آف ہوگا اس پہ. ٹھیک ہے, یہ کمپین جو ہے فرسٹ ٹائم ہماری جو میزل روبیلا کی جو کمپین ہے یہ فرسٹ ٹائم چل رہی ہے, اور یہ سنگل ڈوز ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہماری جو سیالکوٹ میں جو پاپولیشن ہے وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 39% جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, جو آلموسٹ 16,36,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس ماہ یہ پہلے میزل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میزل کی ویکسین پہلے بھی لگ رہی تھی, ہم نے ریلائز کیا کہ اس کے باوجود بھی نا کوئی بھی ویکسین لگنے کے بعد ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم اس بیماری ہمیں دوبارہ لاحق نہیں ہوگی. یہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے, یہ کہہ لیں کہ سائنٹیفک وے ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا. اور یہ جو کمپین ہے اس کے بعد آپ سے سوال کیا جائے گا ٹیچرز سے, پرنسپل سے, کہ یہ جو تو خسرے کے تو پہلے بھی ٹیکے لگتے ہیں, اب اس میں کیا ہے, اس میں ہم وبا پھیل رہی ہے زیادہ, اور زیادہ تر یہ اسکول میں یہ جو میزل ہے یہ عام ہمیں لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو بڑی ایزیلی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو اسکول ایج گروپ کو ہمارا ایڈریس کرنا, اور زیادہ تر یہ بیماری ہوتی ہے اس ایج گروپ میں. اس کے بعد یہ جو کمپین ہماری چلے گی 12 دن, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ دسمبر سے اس کو ہماری جو روٹین کی امیونائزیشن ہے اس میں اس کو شامل کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جیسے 9 ماہ اور 15 ماہ کی عمر میں بچے کو میزل کے ٹیکے لگتے تھے, اس کمپین کے بعد دسمبر سے وہ ہماری روٹین امیونائزیشن کا حصہ بن جائے گا. بس یہی تھی, تو تھوڑی سی میں سمجھا تھا کہ یہ باتیں تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو بتا دیتا. اور یہ ہے دوبارہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ کیوں نہ کہ ہمارا مین سٹیک ہولڈر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کی کیا امپارٹنس ہے اس میں, آپ لوگوں کو انگیج کرنا اس کمپین میں,
آپ لوگوں کو فل کوآپریشن، جو پہلے بھی جیسے پولیو کا کمپین ہے، ریڈ کمپین میں اسکولس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے، اور جتنی بھی ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے ابھی بھی ہمارا جو ریڈ کمپین میں مین ٹارگٹ ہمارا اسکول ایج گروپ ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اسکولس بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. حافظ صاحب جیسے تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تو ماشاءاللہ ان کا یہ کہ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی کو پالیسیز بناتی ہے کسی بیماری کو پریونشن کے لیے تو آپ لوگ اس میں کوآپریٹ کریں. آپ سب تھینک یو ویری مچ اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے کا. اب میرے دوسرے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑا سا بریف کریں گے. تھینک یو ویری مچ. قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک، ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN. مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان. غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں. شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائے 052-459-8532 0331 667 9961. ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جناب محترم حافظ ذوالفقار شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور ہمیں عزت بخشی کہ ہم اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کر سکیں. تو اسی حوالے سے الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کافی زیادہ رول رہا ہے، اور حافظ صاحب کا بھی کافی تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے. تو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے ہمیں جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہے کسی امر کو لے کے تو ہم نے حافظ صاحب سے ہی ریکویسٹ کی ہے. تو حافظ صاحب الحمدللہ اس میں جو ہے وہ پیش ہیں. حافظ صاحب ہم ان کے آفس میں تشریف فرما تھے تو حافظ صاحب نے ایک ہی بات میں، جس طرح میں اکثر میرا ایک بیانیہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو بند کرنا، انہوں نے کہا کہ جب نیشنل کاز کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ کوئی سوال اٹھا سکیں. تو جہاں نیشنل کاز کی بات ہے وہاں حکومت وقت کی بات ماننا ہمارے لیے ایک فریضہ ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی سلسلے کو لے کے ہم یہاں آپ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ میں 2-3 چیزیں جو ہیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. وقت کی قلت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 گزارشات ہیں جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ایک میں اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ ہیلتھ پروگرام میں جتنی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، ہمارے ہیلتھ پروگرام میں جتنی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے وہ ایک توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات جو ہے، جسے ہم ایکسپینڈڈ پروگرام عام ایمونائزیشن کا نام دیتے ہیں، اس کے تحت ہو رہی ہے. وہ جس میں WHO اور ہمارے جو یونیسیف ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمارے تعاون کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے نا وہ اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے یہ توسیعی کا جب بھی نام آ جائے تو ڈیفینیٹلی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ نہ رکنے والی ایک چیز ہے. شروع میں جب ماشاءاللہ سے محترم تشریف فرما اور بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے، ان کے وقت میں 1-2 ویکسینیشن تھی. یہ 82 میں جب آغاز ہوا اس کا تو اس وقت 2-3 ویکسینیشن تھیں. اس میں پھر اس کے بعد اس وقت جو ویکسینیشن ہوا کرتی تھی اس کے طریقہ کار مختلف تھے، اور طریقہ کار بھی کافی زیادہ تکلیف دہ تھے. وہ ایک مشین سے وہ چکر، مطلب اسے وہ بازو کے اوپر ایک چکری ٹیکہ جسے آپ کہتے ہیں، تو شکریہ، وہ چکری ٹیکہ تھا جس کو لگانے والے کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور جس کو لگ رہا ہوتا تھا اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی. تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے تحت کافی زیادہ اس پہ ہم نے قابو پایا، اور آہستہ آہستہ اب یہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ
اب وہ چکری ٹیکا تو نہیں رہا لیکن اس کی فارم چینج ہو کے ایک انجیکٹیبل فارم میں آ گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی اس کا طریقہ کار وہی ہے، اور یہ تکلیف دہ نہیں ہے، وہ اس وقت تکلیف دہ تھا. تو یہ وقت کی بات ہے، حالات کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اسی کے حوالے سے میری 2-3 گزارشات ہیں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جس کو حافظ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں تعاون رہا ہے ان کا، اور ابھی ہم ان سے تعاون درکار ہے کہ ایک ہمیں مشکلات آتی ہیں ریفیوزل اسکول کے حوالے سے، کہ کافی زیادہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اس کی وجوہات جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک یہ وجوہات ہے جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریگارڈنگ، کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ جس دن انہوں نے ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے اس دن ہمارے ہاں پیغامات لے کے آئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو اسکول والے ہیں ان کی طرف سے یہ ریزائنمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں والدین سے اجازت لینے کے لیے پورا 1 ویک درکار ہے. یہ 2 چیزیں میجر ہیں جو ہمیں اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک جہاں نیشنل کاز کی بات آ جاتی ہے، میرا خیال نہیں کہ وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہونی چاہیے. تو پرائیویٹ اسکول کے کافی زیادہ کچھ لوازمات والدین کے ریگارڈنگ ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ والدین کو تھرو چلڈرن موٹیویٹ کیجئے. آپ ان کی ڈائری پہ ان کا جو روزانہ کا آپ جس طرح ہوم ورک دے رہے ہیں اس پہ اپنا پیغام جو ہے وہ ان کو لکھوائیے. تیسری میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسمبلی میں روزانہ کی بیس پہ جو ہم کیمپین کرنے جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ 15 سے لے کے ہم 27 نومبر کو یہ کیمپین منانے جا رہے ہیں، اور اس میں سنڈے آف ہے. اس میں ہم 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے ہر بچے کو 3 ویکسینیشن دینے جا رہے ہیں، جس میں ہماری میزل اور روبیلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسڈ اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ہم پولیو کے قطرے بھی پلانے جا رہے ہیں. جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو پولیو کے قطرے بھی پلانے جا رہے ہیں. تو یہ کیمپین 15 سے جو 27 نومبر کو چل رہی ہے، اس میں ہم 3 قسم کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں. یہ کلیئر کٹ پیغام جو ہے نا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو دیں اور ان کے تھرو ان کے والدین تک پہنچائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ان کو یہ پیغام پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. اب رہی بات دوسری سائڈ پہ آئیں تو جس طرح سر نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا میجر جو مطلب پاپولیشن ہے نا، اس ٹارگٹ پاپولیشن وہ اسکولوں میں ہے. تو اسکولوں میں راؤنڈ اباؤٹ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اسٹیمیٹڈ ہمارا کوئی 12-12.5 لاکھ کے لگ بھگ جو اسکولوں میں ہماری کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 12-12.5 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں ویکسینیٹ کریں گے. اس کے لیے ہماری ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں، ہماری مائکرو پلاننگ ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اسکول ویکسینیشن اس کا جو سیشن ہے وہ اس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے، وہ ہم نے ساری کی ساری ہماری مائکرو پلان ہو چکی ہے. ہمارے پاس ویکسین آ چکی ہے، ہمارے پاس آل کائنڈ آف لاجسٹک آ چکے ہیں. سوشل موبلائزیشن جو چل رہی ہے کافی تقریباً 2-3 مہینہ سے، اور رجسٹریشن اور اسکولوں کی جو ہو رہی ہے اس میں خصوصی جو ہے وہ آپ کا تعاون درکار ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ٹیموں جب بھی ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے تو خصوصی آپ تعاون کیجیے گا. اور دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اسمبلی میں جس طرح پیغامات ہیں ان کو سرکولیٹ کیجیے. اور اسی حوالے سے کوئی ریفیوزل اسکول ہے تو کائنڈلی اس کو ذرا موٹیویٹ کیجیے کہ اگر بچے کی ویکسینیشن اسکول میں نہیں ہو رہی تو ڈیفینیٹلی اس نے گھر میں بچے نے ویکسینیٹ ہو جانا ہے. تو بچے تو الحمدللہ ویکسینیٹ ہونے سے نہیں رہ جائیں گے، اگر ان میں سے کوئی بچہ رہ بھی گیا تو وہ مس چلڈرن میں ریکارڈ ہوگا. یہ ریکارڈنگ ہے ساری کی ساری. تو کوئی بچہ الحمدللہ رہے گا نہیں. صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے والدین کو کہ بھئی وہی ویکسینیشن آپ کے گھر پہ بھی لگ رہی ہے، وہی ویکسینیشن ہمارے اسکولوں میں بھی لگ رہی ہے. تو یہ میری آپ سے اسپیشلی گزارش ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنے تمام ٹرکل ڈاؤن جو اسٹاف ہے ان کو بھی دیجیے، اسکولوں میں اسمبلی میں میسیج دیجیے. اور پھر میں ایک بار حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں
کہ جنہوں نے یہ سیمینار کا انعقاد کیا. حافظ صاحب خصوصی بہت شکریہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک، ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN. مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان. غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں. شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائیں 052-459-8532 0331 667 9961. ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ. WHO سے ڈسٹرکٹ مانیٹر ہوں میں، اور اس کمپین جو MR کمپین ہے اس کو میں مانیٹر کرنے جا رہا ہوں تمام پورے ڈسٹرکٹ میں جو 4 تحصیلیں ہماری. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گوشت گزار کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں جو چاہوں گا کہ آپ تک پہنچا دوں یہ، کیونکہ یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے حافظ صاحب آپ نے جو ہمیں پرووائڈ کیا ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ کمپین جو 15 نومبر سے 27 نومبر تک ہونی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے بصورت اس کو دیکھنا ہے. ہم نے جس طرح تنویر صاحب نے عرض کیا ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر ہمیں جگہیں جو ہے نا 2 کمرے ہمیں ہونے چاہیے، کم از کم 2 کمرے ہمیں ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے وہاں پر جو ویکسینیشن کا جو سیشن ہے وہ آرام سے سکون سے ہو سکے. کیونکہ جب بچوں کو انجیکشن لگتا ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی ٹیچرز کی. آپ کے جو ٹیچرز ہیں کائنڈلی ہر اسکول میں کم از کم 2 ٹیچرز ہمیں درکار ہوں گے جو ہماری ٹیم کو اسسٹ کریں گے. اس میں یہ کہ وہ جگہ دیں گے، ٹیبل چیئر وغیرہ ہو، پھر اس کے علاوہ وینٹیلیشن پراپر ہو وہاں پر، اور رش نہ ہو وہاں پر. کیونکہ جس وقت رش ہوگا بچے اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ گھبرا سے جائیں گے، اور اسی گھبرانے کے عمل میں بچے جو ہے نا وہ ان کے جو ہے چہرے فیڈ ہو جائیں گے، ہیپوگلیسیمیا ہو جائے گا ان کو، وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے وہ. اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرونا بھی اس وقت پیک میں ہے، مطلب اس کی بھی ہم نے کرنا ہے، تو کرونا کے مد نظر رکھتے ہوئے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر رش نہیں کرنا، وہاں پر اسکولوں کے اندر رش نہیں کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف MR کی ویکسین لگا رہے ہوں اور دوسری طرف جو ہے ہم کرونا بھی لگا رہے ہوں بچوں کو. تو کائنڈلی یہ کوشش کیجیے کہ وہاں پر رش نہ ہو وہاں پر. اس کے علاوہ یہ کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو انجیکشن لگتا ہے جب، اور انجیکشن کے دوران بچہ اس کو کوئی معمولی سا کچھ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے اس موقع پہ. تو اس میں یہ گزارش ہوگی کہ جس وقت اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کمرے کو آپ نے دروازے بند کر دینے ہیں، تاکہ وہ والی جو چیزیں جو ہے نا باہر بچوں تک یا اس سے آگے جو ہے نا نہ جائیں. تو ہماری جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اس کو اسی وقت اس کی جو ہے وہ ایڈریس کریں گی اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہمارا FE فوکل پرسن ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ موقع پر موجود ہوں گے، وہ اس کو چیک کریں گے اور اس کو آن دا اسپاٹ ہی اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے گی. تو اگر وہاں پر فرسٹ ایڈ سے بھی اس کو نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹ 1122 کو کال کر دی جائے گی، اور 1122 والے آ کے وہاں سے اس کو لفٹ کر دیں گے، اس بچے کو قریبی ہاسپٹل بھیج دیں گے. تو اس میں یہ کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جس وقت اس طرح کا اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے باہر کہ جی کوئی بچہ جو ہے اس کو انجیکشن لگا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے، تو میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ موبائل لے کے پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی کیا ہوا ہے ادھر، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ ویڈیوز وغیرہ بنانے لگ جاتے ہیں، اور ویڈیوز بنا کے وہ اپنے اپنے فورم پہ اپنے جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک پہ وہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ نیشنل لیول پہ یہ کمپین ہونے جا رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی میسیج، غلط میسیج اگر وہ چلا جاتا ہے
تو ہماری اس کمپین کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ ہوگی, اپنے اسکول جو متعلقہ اسکول ہیں اس سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, لوگ آپ سے پوچھیں جی کہ کیا معاملہ ہوا ہے, تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ فوکل پرسن اپائنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کمپین کو دیکھنے کے لیے. تو وہ رسپانسیبل ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہوا. تو ہماری جو ٹیمز ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ کے وہاں پر کام کریں گی, ان کو بھی ہم نے اسٹرکٹلی کہہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی میسج نہیں دینا. تو وہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کائنڈلی اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ گزارشات تھیں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آئے, ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا, اور انشاءاللہ آپ کا تعاون جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. قدرتی اور متوازن غذا, بھرپور نشو نما, نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک, ڈاکٹر ایمن خاور, ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN. مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان. غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں. شوگر, موٹاپا, وزن کنٹرول, بلڈ پریشر, یورک ایسڈ, کیلسٹرول, جگر کے امراض, آرتھرائٹس, ڈائلسس, حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائے 052-459-8532, 0331 667-9961. ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ.